اللہ نے کہا وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، آپ انسانوں کے لیے رحمت ہیں، صرف دنیا کے جہان کے لیے نہیں، آخرت کے اس جہان کے لیے بھی آپ رحمت ہیں، ساری امتوں کے لیے رحمت بنیں گے کہ جب حساب کتاب نہیں ہوگا تو میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سجدوں کی وجہ سے، ان کی دعا کی وجہ سے، ان کی سفارش کی وجہ سے حساب کتاب شروع ہوگا، یہ رحمت ہے۔ فضیلت الشیخ مفتی عبداللطیف، اسلامک اسکالر۔ انما بعثت رحمہ، اللہ کے لیے فرماتے ہیں مجھے رحمت بنا کے بھیجا گیا ہے۔ اور ایک حدیث میں آپ نے فرمایا انما انا رحمت مہدات، لوگوں میں ہدیے میں دی گئی، تحفے میں دی گئی کہ رحمت ہوں۔ اللہ کے نبی رحمت بنا کے بھیجے گئے اور فرمایا انا رحمت مہدات، عام رحمت نہیں ہوں، اللہ کی طرف سے تحفے میں دی گئی، ہدیے میں دی گئی رحمت ہوں۔ دنیا میں آج لوگوں نے حقوق بنا رکھے ہیں، سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو آتی ہے کہ برطانیہ میں، اسرائیل میں، امریکہ میں، یورپ میں دیکھو جی وہ کتنا خیال رکھتے ہیں جانوروں کا، کہ ایک بلی پھنسی ہوئی تھی، کیسے لوگوں نے محنت سے اس کو نکالا ہے، دریا میں کتا ڈوب رہا تھا، کیسے اس کو نکالا ہے، فلاں ایسا ہوا، فلاں ویسا ہوا، پرندہ ہرن پھنسا ہوا تو اس کو کیسے نکالا ہوا۔ بھائی یہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کا نتیجہ ہے۔ کہاں سے بات شروع کریں؟ اگر جانوروں سے بات شروع کریں تو سنن ابی داود میں محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانیت سکھائی، مسلمانوں کو ایک ادب سکھایا، آپ جانوروں کے لیے بھی رحمت تھے۔ ایک انصاری صحابی کے باغ میں گئے ہیں کہ اس باغ میں فَإِذَا جَمَالٌ، ایک اونٹ کھڑا تھا، فَلَمَّا رَأَى النَّبِيَّ صلی اللہ علیہ وسلم حَنَّ، اس نے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو وہ اونٹ بلبلانے لگ گیا، آوازیں نکالنے لگ گیا، وَزَرَفَتْ عَيْنَاهُ، اور اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے شروع ہو گئے۔ پیارے پیغمبر محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس گئے، اس کے آنسو صاف کیے اور وہیں کھڑے ہو کر پوچھا لمن ھذا الجمل، اس بندے کو لے کے آؤ جس کا یہ اونٹ ہے۔ اللہ کے نبی سارے جہانوں کے لیے رحمت ہیں، انسانوں کے لیے رحمت ہیں، جانوروں کے لیے رحمت ہیں، پرندوں کے آداب بتائے، جانوروں کو ذبح کرنے کے آداب بتائے۔ نوجوان کو بلایا گیا، نے کہا یا رسول اللہ اس کا مالک میں ہوں۔ فرمایا افلا تتق اللہ فی هذه البہیمہ التی ملکک اللہ ایاہ، تجھے اللہ کا ڈر نہیں ہے؟ تو اللہ سے ڈرتا نہیں اس چوپائے کے مسئلے میں؟ اللہ نے تجھے اس کا مالک بنایا ہے، تو اس اونٹ کے مسئلے میں اللہ سے نہیں ڈرتے؟ تمہیں اللہ کا خوف نہیں ہے؟ انہ شکا الی انک تجیعہ وتدعبہ، اس اونٹ نے میری طرف تیری شکایت کی ہے کہ تو اس کو بھوکا رکھتا ہے اور کام پورا لیتا ہے، مجبور کر کے تو اس سے کام لیتے ہو۔ اللہ کے نبی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی کو بلایا، یہ نہیں سوچا کہ کوئی مسئلہ نہیں، خیر بلا کے پاس کھڑے ہو کر اللہ کے نبی نے اس کو نصیحت کی، اس اونٹ کے مسئلے میں اللہ سے ڈرو، تم اس سے کام کرواتے ہو، اس کو بھوکا رکھتے ہو۔ ہم روڈ پہ جا رہے ہوتے ہیں، سامنے ہم دیکھتے ہیں کہ ایک ٹرک جانوروں کا بھرا ہوا ہے، کس کے اس کی مہار نیچے باندھی ہوئی ہے، وہ بیچارے کا منہ رگڑا جا رہا ہے، ایک دوسرے پر چڑھے ہوئے ہیں، کوئی ڈرائیور کو روک کر اس کے مالک کو نصیحت نہیں کرتا، اتق اللہ فی ہذہ البہائم۔ اللہ کے نبی نے مطلق بھی فرمایا الا تتقون اللہ فی ہذہ البہائم،
مختلف موقعوں پر کہا تم اللہ سے ان جانوروں کے مسئلے میں ڈرتے نہیں ہو؟ ایک کی گردن نیچے ہے، دوسرے کی گردن اوپر ہے، وہ مشقت میں جا رہے ہیں، نہ کسی کے دل میں ترس ہوتا ہے، نہ کوئی روک کر کوئی نصیحت کرتا ہے۔ اس اللہ کے نبی کو اللہ تعالی نے رحمت بنا کے بھیجا ہے۔ اور یہ آگے امت میں یہ سارا مسئلہ چلا ہے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک شخص کو دیکھا کہ اس نے جانور پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ ڈالا ہوا ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں کوڑا تھا، اس کو کوڑا مارا، کہا لیما تحمل علی ھذا البعیر ما لا یطیق، اس کی طاقت سے زیادہ تو نے اس پر بوجھ کیوں لادا ہوا ہے؟ اللہ کے نبی رحمت تھے، امت کو رحمت سکھا کے گئے ہیں۔ مطلق بھی آپ نے کہا الا تتقون اللہ فی ھذہ البہائم، ان چوپایوں کے مسئلے میں اللہ سے ڈرتے کیوں نہیں ہو؟ طاقت سے زیادہ ان پر بوجھ ڈالتے ہو۔